السلام علیکم، میں ظہیر میاں اپنے یوٹیوب چینل ظہیر روحانی فائدے میں اپنے سبھی ویورز کا استقبال کرتا ہوں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی اہل بیت پر۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے واقعات کے قصوں کی عقلی قسط آپ کے سامنے پیش خدمت کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کون بول سکتا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعلیمات کے عین مطابق اپنے سرکردہ ساتھیوں کو بلایا اور انہیں موقع دیا کہ کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے سے اختلاف ہو تو وہ بولے۔ آپ ایک شخص کا فیصلہ پوری قوم پر ٹھونسنے کے قائل نہ تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو بتایا کہ غفتان کو انہوں نے کیا پیشکش کی ہے۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کوئی آواز ایسی نہیں جو آپ کے خلاف اٹھ سکے۔ تبھی لوگوں نے کہا، ہماری تلواریں جن کے خون کی پیاسی ہے، اللہ کی قسم ہم انہیں اپنی زمین کی پیداوار کا ایک دانہ بھی نہیں دیں گے۔ جنگ تو نہیں ہوئی، ہم لڑے بغیر کیوں ظاہر کریں کہ ہم لڑ نہیں سکتے؟ اس کی تائید میں کچھ آوازیں اٹھیں، ایسے دلیلیں دی گئیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے قبول فرما لیا کہ یہ اکثریت کی آواز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے الچی کو دوبارہ غفتان اور اینیا کے پاس نہ بھیجا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب پر واضح کر دیا کہ تدبر اور حکمت عملی کے بغیر محاصرہ نہیں توڑا جا سکے گا۔ خدا حق پرستوں کے ساتھ تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگی جو ایک شخص کے طور پر آپ کے سامنے آ گئی۔ یہ تھے نعیم ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا تعلق غفتان کے قبیلے سے تھا۔ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکردہ شخصیت تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں غیر معمولی دماغ عطا کیا تھا۔ تین اہم قبیلوں قریش، غفتان اور بنو قریظہ پر ان کا خاص رسوخ تھا۔ ایک روز نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبیلہ غفتان میں تھے، مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ اللہ کی قسم تو قبیلہ غیر کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو ہم میں سے نہیں، تو یہاں کیسے آ گیا؟ تب نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں آپ میں سے ہوں، مدینہ میں گواہ موجود ہے، میں نے در پردہ اسلام قبول کر لیا تھا، اپنے قبیلے کے ساتھ اسی مقصد کے لیے آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہو جاؤں گا، مگر موقع نہ ملا۔ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے قبیلے کے سردار اور سالار کو قریش کی دوستی ترک کر کے واپس جانے کا پیغام بھیجا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا معاوضہ بھی بتا دیا تھا، لیکن آپ نے بات کو مزید آگے نہ بڑھایا۔ تب رسول خدا نے فرمایا، اللہ کی رحمت ہو تم پر، کیا تو اس بات کو آگے بڑھانے آیا ہے؟ نہیں، اے میرے اللہ کے سچے نبی۔ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں آنا تھا، اہل مدینہ پر مشکل کا وقت آن پڑا ہے، میں اپنی جان لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ حضور کے اور اسلام کے شہدائیوں کے کام آ سکتی ہے۔ حضور کے قدموں میں میں اپنی زندگی پیش کرتا ہوں، اپنے لشکر میں سے چھپ کر نکل آیا ہوں، خندق میں اتر تو گیا لیکن سنتریوں کی موجودگی میں اوپر آنا خودکشی کے برابر تھا۔ اوپر چڑھنا ویسے ہی محال تھا، بڑی مشکل تو پیش آئی لیکن آپ تک پہنچ گیا۔ اللہ سے آپ کے نام کی التجا کی، گڑ گڑا کر دعا مانگی اور اللہ نے مجھ پر کرم کیا، سنتری آگے چلے گئے اور میں خندق پر چڑھ آیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعلق بتایا گیا کہ یہ کس حیثیت کا شخص ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ دو چار باتیں کی اور آپ کو اندازہ ہو گیا کہ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچی سطح اور عقل اور فہم کے انسان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ محاصرے نے جو حالات پیدا کر لیے ہیں، ان سے نکلنے کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ قریش کے لشکر میں جو مختلف قبائل شامل ہیں، انہیں قریش سے بدظن کیا جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2-3 قبائل کے ساتھ خفیہ معاہدے کر لیے جائیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر میں یہ کام اپنے طریقے سے کروں تو کیا حضور مجھ پر اعتماد کریں گے؟
तब रसूलुल्लाह ने फरमाया, तुझ पर अल्लाह की रहमत हो नईम, मैं तुझे और तेरे नेक इरादों को अल्लाह तबारक व तआला के सुपुर्द करता हूँ, मैं वापस अपने कबीले में चला जाऊँगा। नईम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, लेकिन ये नहीं बताऊँगा कि मैं मदीना में होकर आया हूँ, यहाँ मैं काब बिन असद के पास जा रहा हूँ, मेरे अल्लाह के रसूल मेरी कामयाबी के लिए दुआ फरमाइए। मदीना में रात को पहरे बड़े सख्त थे, पीछे की तरफ खंदक नहीं थी, उधर पहाड़ियों ने कुदरती दिफा मुहैया कर रखा था, उधर पहरेदारों और गश्ती संतरियों की तादाद ज़्यादा रखी गई और शहर के किसी आदमी का भी उधर जाना मुश्किल था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नदीम रज़ियल्लाहु ताला के अन्हों के साथ अपना एक आदमी भेज दिया ताकि कोई संतरी उन्हें रोक न ले। यह आदमी नईम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मदीना के बाहर तक छोड़कर वापस आ गया। रात का पहला पहर था जब नईम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बनो करीज़ा की बस्ती में काब बिन असद के दरवाजे पर पहुँचे। दरवाज़ा गुलाम ने खोला। तो मुझे इस तरह जानते हो ना काब? नईम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा। नईम बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कौन नहीं जानता? काब ने कहा, गफ्तान के कबीलों को तुझ जैसे सरदार पर फ़ख्र होगा। कहो नईम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, रात को इस वक्त मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैंने 10 दिनों की मोहलत मांगी थी, अभी तो 6 दिन गुजरे हैं। मैंने मुसलमानों पर शब खून मारने के लिए आदमी तैयार कर लिए हैं, क्या तुम यही मालूम करने आए हो? हाँ, मैं इसी सिलसिले में आया हूँ। नईम ने कहा, तुम बेवकूफ़ हो काब, तुमने कुरैश के साथ किस भरोसे पर मुआहदा कर लिया है? मुझसे ना पूछना कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए हमदर्दी क्यों पैदा हुई। मैं मुसलमानों का भी हमदर्द नहीं, क्योंकि मैं मुसलमान नहीं, तुम अच्छी तरह जानते हो मेरे दिल में इंसानियत की हमदर्दी है। मेरे दिल में हमदर्दी है तुम्हारी इन खूबसूरत और जवान बेटियों, बीवियों और बहनों की जो मुसलमानों की लौंडियाँ बन जाएंगी। तुमने कुरैश के साथ बड़ा ख़तरनाक मुआहदा कर लिया है, लेकिन इसकी ज़मानत नहीं ली कि अहले कुरैश तुम्हें मुसलमानों से बचा लेंगे। हमने भी कुरैश के साथ मुआहदा किया है, लेकिन कुछ ज़मानत भी ली है। क्या कुरैश जंग हार जाएंगे? काब बिन असद ने पूछा। वो जंग हार चुके हैं। नईम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, क्या यह खंदक इन्हें शहर पर हमला करने देगी? कुरैश के लश्कर को भूख ने बेहाल कर दिया है, मेरा कबीला भूख से परेशान हो गया है, और मैं ये नहीं चाहता कि कल तुम मेरे कबीले को बदनाम करो कि गफ्तान तुम्हें मुसलमानों के रहम करम पर छोड़ गए थे। तो मुसलमानों पर हमला करके इन्हें अपना दुश्मन बना लोगे और कुरैश और हम अपना मुहासरा उठाकर वापस चले जाएंगे। अपने दोनों कबीले बनो कैनका और बनो नज़ीर का अंजाम जो मुसलमानों के हाथों हुआ वो तुम्हें याद होगा। काब बिन असद पर खामोशी तारी हो गई। मैं जानता हूँ तुमने कुरैश से कितनी उजरत ली है। नईम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, लेकिन यह ख़जाना जो तुम उनसे ले रहे हो, ये खूबसूरत लड़कियाँ जो हुई बिन ख़तब ने तुम्हारे पास भेजी हैं, ये सब मुसलमानों के मिल्कियत हो जाएंगी और तुम्हारा सर तुम्हारे तन से जुदा हो जाएगा। तो क्या मैं कुरैश से मुआहदा तोड़ दूँ? काब ने पूछा। मुआहदा न तोड़ो। नईम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, इन्हें अभी नाराज़ ना करो, लेकिन अपनी हिफाजत की ज़मानत उनसे लो। अरब के रिवाज के मुताबिक इन्हें कहो कि इन्हें ऊंचे ख़ानदान के कुछ आदमी तुम्हें यरगमाल के तौर पर दे। अगर उन्हें अपने चंद एक मुअज़्ज़ज़ और सरकर्दा आदमी दे दिए तो यह सबूत होगा कि वो मुआहदे में मुखलिस हैं। हाँ, नईम काब बिन असद ने कहा, मैं उनसे यरगमाल में आदमी मांगूंगा। नईम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन मसऊद रात की पहाड़ियों में चले जा रहे थे। उस वक्त मंजिल कुरैश की ख़ैमागाह थी जो कई मील दूर थी। सीधा रास्ता छोटा था, लेकिन रास्ते में खंदक थी। वो बड़ी दूर का चक्कर काट कर जा रहे थे। वो गुज़िश्ता रास्ते मुसलसल चल रहे थे, मगर छुप छुप कर चलने और आम सफ़र करने में बहुत फ़र्क होता है। नईम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब अबू सुफियान के पास पहुँचे तो एक और रात शुरू हो चुकी थी। उस वक्त उनकी हड्डियाँ भी दुख रही थी, उनकी ज़बान खुश्क हो गई थी। एक ही बार बेशुमार पानी पी लेने पर वो बोलने के काबिल हुए। अबू सुफियान नईम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दानिशमंदी और तदब्बुर से मुतासिर था। तुम्हारी हालत बता रही है कि तुम अपने लश्कर से नहीं आए। अबू सुफियान ने नईम से पूछा, कहाँ से आ रहे हो? बहुत दूर से। नईम बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, जासूसी की एक मुहिम से आ रहा हूँ। तुम लोग बनो करीज़ा के साथ मुआहदा करके आए हो। क्या तुम भूल गए हो कि यहूदियों को हमारे साथ जो दिलचस्पी है वो सिर्फ इसलिए है कि वो इस्लाम को हमारे हाथों यहीं पर ख़त्म करा देना चाहते हैं। मैं बनो करीज़ा के 2 दोस्तों से मिलकर आया हूँ और मुझे मदीना का भी एक पुराना दोस्त मिल गया था। मुझे पता चला कि काब बिन असद ने मोहम्मद
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا، بلکہ کعب نے مسلمانوں کو خوش کرنے کا ایک نیا طریقہ سوچا ہے۔ تم نے اس سے کہا کہ وہ مدینہ میں مسلمانوں پر حملہ کرے، اب وہ تم سے قریش کے سرکردہ خاندانوں کے چند افراد یرغمال کے طور پر ضمانت کے طور پر رکھنے کے لیے مانگے گا، مگر وہ انہیں مسلمانوں کے حوالے کر دے گا۔ مسلمان ان افراد کو قتل کر دیں گے، پھر یہودی مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں گے اور دونوں ہم پر حملہ کریں گے۔ تمہیں خبردار کرنے آیا ہوں کہ یہودیوں کو یرغمال میں اپنا ایک بھی آدمی نہ دینا۔ خدا کی قسم، نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان نے کہا، اگر تمہاری یہ بات سچ نکلی تو بنو قریظہ کی بستیاں اجاڑ دوں گا۔ کعب بن اسد کی لاش کو میں گھوڑے کے پیچھے باندھ کر گھسیٹتا ہوا مکہ لے جاؤں گا۔ اس نے کیا سوچ کر ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی؟ اس کی سوچ پر آپ نے شراب اور حسین لڑکیوں کا طلسم طاری کر دیا ہے۔ نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا شراب اور عورت کسی کے دل میں خصوصی دیانت داری رہنے دیتی ہے؟ اسے شراب اور عورت کس نے دی ہے؟ ابو سفیان نے کہا، کیا بدبخت کعب اتنی سی بات نہیں سمجھ سکا کہ میں اس کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے اس میں اس کے قوم اور اس کے مذہب کا تحفظ ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذہب اسی طرح پھیلتا چلا گیا تو یہودیت ختم ہو جائے گی۔ تم یہودیوں کو ابھی تک نہیں سمجھ سکے۔ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہ اپنے دشمن پر ظاہر نہیں ہونے دیتے کہ وہ اس کے دشمن ہیں۔ حیی بن خطب بھی یہودی ہے۔ تم نے اس طرف سے کعب کو شراب کا نصف مٹکا اور نہایت حسین لڑکیاں دی ہیں۔ جب میں کعب سے ملا تو شراب میں بدمست تھا اور دونوں لڑکیاں نیم برہنہ اس کے پاس تھی۔ اس نے بدمستی کے عالم میں مجھ سے کہا کہ وہ اہل قریش کو انگلیوں پر نچا رہا ہے۔ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان نے تلوار پر ہاتھ مار کر کہا، میں مدینہ سے محاصرہ اٹھا کر بنو قریظہ کی نسل ختم کر دوں گا۔ اس کی یہ جرأت کہ قبیلہ قریش کے سرکردہ چند افراد کو ضمانت کے طور پر یرغمال بنا کر رکھنا چاہتا ہے۔ تمہیں اتنا نہیں بھڑکنا چاہیے ابو سفیان۔ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹھنڈے دل سے سوچو اور فیصلہ کر لو کہ کعب کو تم ایک بھی آدمی یرغمال میں نہیں دو گے۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ ابو سفیان نے کہا، کیا تم اہل مدینہ کے کوئی خبر دے سکتے ہو کس حال میں ہے؟ وہ کب تک بھوک برداشت کریں گے؟ میں حیران ہوں، ابو سفیان نے کہا۔ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اہل مدینہ خوش اور مطمئن ہے، وہاں بھوک کے کوئی آثار نہیں، خوراک کی کوئی کمی ضرور ہے، لیکن اہل مدینہ کا جوش اور جذبہ ایسا ہے کہ جیسے انہیں خوراک کی ضرورت ہی نہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہمارے محاصرے کا ان پر کوئی اثر نہیں۔ ابو سفیان نے کہا، بالکل نہیں۔ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بالکل نہیں، ان پر محاصرے کا یہ اثر ہے کہ وہ جوش و خروش سے پھٹے جا رہے ہیں۔ ہمارے یہودی جاسوس ہمیں بتا رہے ہیں کہ مدینہ میں خوراک تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ ابو سفیان نے ذرا پریشان ہو کر کہا، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور زیادہ پریشان کرنے کے لیے میں تمہیں پھر کہتا ہوں کہ یہودیوں پر بھروسہ نہ کرنا، یہ بتا کر کہ مسلمانوں کی حالت اچھی نہیں ہے۔ وہ تمہیں اکسا رہے ہیں کہ تم مسلمانوں کو کمزور سمجھ کر جلد ہی خندق عبور کر لو اور مدینہ پر حملہ کر دو۔ وہ اہل قریش اور میرے قبیلے غفتان کو مسلمانوں کے ہاتھوں تباہ کرانا چاہتے ہیں۔ میں ان کی نیت معلوم کر لیتا ہوں۔ ابو سفیان نے کہا اور اپنے غلام کو آواز دی، اکرمہ اور خالد کو بلاؤ۔ ابو سفیان نے غلام سے کہا۔ نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ کر چلے گئے کہ میں اپنے سردار غفتان کو خبردار کرنے جا رہا ہوں۔ خالد اور اکرمہ آئے تو ابو سفیان نے انہیں بتایا کہ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے کعب بن اسد کے متعلق کیا بتا گئے۔ غیروں کے سہارا لے کر لڑائیاں نہیں لڑی جاتی۔ ابو سفیان، خالد نے کہا، آپ نے یہ تو سوچا ہی نہیں کہ بنو قریظہ مسلمانوں کے سائے میں بیٹھے ہیں، وہ زمین کے نیچے سے مسلمانوں پر وار کر سکتے ہیں، لیکن وہ ہیں تو مسلمانوں کے رحم و کرم پر۔ اگر آپ لڑنے آئیں تو جنگجوؤں کی طرح لڑیں۔ کیا یہ صحیح نہیں ہوگا کہ تم دونوں میں سے کوئی کعب بن اسد کے پاس جائے؟ ابو سفیان نے پوچھا، ہو سکتا ہے کہ اس نے نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ہو کہ وہ ہم سے یرغمال مانگے گا، لیکن تم جاؤ تو اگر وہ ایسی شرط پیش نہ کرے، تمہیں کیا نظر آ رہا ہے کیا نہیں؟ لشکر نیم فاقہ کی حالت میں ہے، کیا یہ لشکر خندق عبور کر سکتا ہے؟ یہی ایک صورت ہے کہ کعب مدینہ کے اندر مسلمانوں پر شب خون مارنے کا انتظام کرے۔ میں جاؤں گا، اکرمہ نے کہا۔
میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ کعب بن اسد نے یرغمال کی شرط پیش کی تو میں آپ سے پوچھے بغیر معاہدہ منسوخ کر آؤں گا، اس میں کیا میں بھی اکرما کے ساتھ چلا جاؤں؟ خالد نے ابو سفیان سے پوچھا، اس کا اکیلے جانا ٹھیک نہیں؟ نہیں، ابو سفیان نے کہا، اگر خطرہ ہے تو میں 2 سالار ضائع نہیں کر سکتا۔ اکرما اپنی حفاظت کے لیے جتنے لشکری ساتھ لے جانا چاہتا ہے لے جائے۔ اکرما اسی وقت روانہ ہو گیا، اس کے ساتھ 4 لشکری تھے۔ اس نے بڑی دور کا چکر کاٹ کر بنو قریظہ تک پہنچنا تھا۔ وہ جمعہ کی رات تھی اور تاریخ 14 مارچ 627 عیسوی۔ جب اکرما خندق سے دور دور چلتا شیخان کے سلسلہ کوہ میں داخل ہوا اور کعب بن اسد کے گھر پہنچا، اور کعب کو معلوم تھا کہ اکرما کیوں آیا۔ بقیہ حصہ اگلی نشست میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔